महंगाई का जुल्म सहते अवाम पर एक और हमला। निगरान हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। मजीद 4 रुपए 13 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 279 रुपए 75 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 287 रुपए 33 पैसे पर बरकरार। हर चीज़ों पे नुकसान होता है। पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। पहले 3-4 दफ़ा पेट्रोल सस्ता हुआ, कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। इधर 4 रुपये बढ़ते हैं तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। मुश्किलात सब चीज़ें ही मुश्किलात हैं। हर चीज़ अगर ये पेट्रोल महंगा होगा, दूध भी महंगा होगा, सब्जी महंगी, दूध हर चीज़ महंगी होगी। तकरीबन हर चीज़ इसी पे चल रही पेट्रोल पे। पेट्रोल बढ़ने से बहुत मुश्किलातें पैदा होंगी। घर के राशन में इजाफा हो जाएगा बहुत, और यानी कि गाड़ी निकालने में भी परेशानी होगी, क्योंकि जहाँ 200 का पेट्रोल लगता था वहाँ 250 का पेट्रोल लगेगा। निगरां हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती तो तकलीफ ही क्यों दी। महंगाई से बिलबिलाते कराची के शहरी फट पड़े। कहते हैं पेट्रोल महंगा होने पर हर चीज महंगी हो जाती है। पेट्रोल सस्ता होने पर किसी चीज की कीमत में कमी नहीं होती। आखिर कब तक सिर्फ आवाम को ही कुर्बानी का बकरा बनाया जाता रहेगा। कौमी असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। इत्तेहादियों के उम्मीदवार अयाज सादिक और डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफा शाह है। सुन्नी इत्तेहाद ने स्पीकर के लिए आमिर डोगर और डिप्टी स्पीकर के लिए जुनेद अकबर को नामजद उम्मीदवार करार दिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। कौमी असेंबली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत सुबह 10 बजे शुरू होगा। वजीर आजम के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 2 मार्च को जमा होंगे। 3 मार्च को नए वजीर आजम का इंतखाब किया जाएगा। हुकूमती इत्तेहाद के मुश्तरका उम्मीदवार शहबाज शरीफ का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब से होगा। 45 के मुताबिक मैंडेट है, इसलिए 180 हमारी स्ट्रेंथ है, वो हम दे चुके हैं इलेक्शन कमीशन। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है when जब नेशनल असम्बली पूरी हो। इस वक्त ये हाउस इनकम्प्लीट है। फॉर्म 45 के हिसाब से ऐवान में हमारी अददी कुव्वत 186 से ज्यादा बनती है। कौमी असम्बली का ऐवान नामुकम्मल। हमारी मखसूस नशिस्तों का फैसला होने तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा ऐवान मुकम्मल होने तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब नहीं हो सकता। उमर अयूब बोले, हमारा मकसद अपनी असली क़यादत, ख़वातीन और मर्द कारकुनों की बाजियाबी है। मैं राजा परवेज अशरफ सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस से नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान की 16वीं कौमी असेंबली मार्ज़े वजूद में आ गई। 336 में से 302 अरकान असेंबली ने हल्फ उठा लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल, महमूद अचकजई, यूसर रजा गिलानी, ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, अली मोहम्मद खान, अब्दुल अलीम खान और दीगर हल्फ उठाने वालों में शामिल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की स्पीकर डाइस के सामने शदीद नारेबाजी। ऐवान में शोर शराबा। अरकान के अपने अपने लीडर्स के हक में नारे। मेहमानों की गैलरी से भी आवाजें बुलंद होती रहीं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल की आमद पर आसिफा भुट्टो ने नारा लगाया। मेहमानों की गैलरी में आसिफा ने मरियम नवाज को गले लगा लिया। कौमी असम्बली के पहले इजलास में चूर चूर घड़ी चोर का शोर। नवाज शरीफ की आमद पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की नारेबाजी। लीगी अरकान के भी जवाबी नारे। रोल ऑफ ऑनर पर दस्तखत के वक्त सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से नवाज शरीफ पर मास्क उछाल दिया गया। बैरिस्टर गौहर तहरीके इंसाफ के नए चेयरमैन बन गए। उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात में तमाम ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब। डॉक्टर यास्मीन राशिद सदर पंजाब, अली अमीन गंडापुर सदर खैबर पख्तूनख्वा और हलीम आदिल शेख सिंध के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। तमाम पैनल्स के सामने किसी भी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए।
باقاعدہ اعلان 3 مارچ کو کوئٹہ میں صدر کے انتخاب کے بعد کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم کے الیکشن کے لیے رابطوں میں تیزی۔ عمر ایوب اور اسد کیسر کی مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی سے ملاقات۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کے لیے ووٹ کی درخواست۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی پارلیمنٹ لاجز میں خالد مقبول صدیقی سے ملاقات۔ پی پی اور لیگی وفد کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد۔ سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی۔ انتخابات ہو رہے ہیں اسپیکر کے، ڈپٹی اسپیکر کے۔ ہم جمہوریت کو ڈیریل ہونا دینا چاہتے اور ہم جمہوریت کو بچانے کے لیے، جمہوریت واحد راستہ ہے جس پہ چل کے پاکستان اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ ایم کیو ایم نے جعلی مینڈیٹ کا الزام مسترد کر دیا۔ کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں عہدے نہیں اختیار مانگا ہے، مقامی حکومتوں اور ضلع کی سطح پر اختیار ہونے چاہیے۔ آئینی ترمیمی بل پر نون لیگ ہمارے ساتھ آمادہ ہے، صدارتی الیکشن میں ووٹ پر وقت آنے پر بات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق مطالبات تسلیم ہونے تک ایم کیو ایم وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی۔ نون لیگ کو آگاہ کر دیا گیا۔ ایم کیو ایم کی 4 وزارتیں اور سندھ کو گورنرشپ کی ڈیمانڈ۔ نون لیگ فی الحال صرف 1 وزارت دینے پر تیار۔ لیگی ذرائع کا کہنا ہے کہ مذاکرات جاری ہیں، مسائل کا حل ضرور نکالیں گے۔ ایم کیو ایم اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر اعظم کو ووٹ دے گی۔ چیئرمین سینٹ اور صدر کے الیکشن میں فی الحال ووٹ دینے کا فیصلہ نہیں کیا۔ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب آج ہوگا۔ 4 اراکین کے کاغذات نامزدگی جمع۔ سنی اتحاد کونسل کے نامزد علی امین گنڈاپور مضبوط امیدوار۔ کے پی کے اسمبلی میں شدید احتجاج اور ہنگامہ آرائی کے بعد سنی اتحاد کونسل کے بابر سلیم سواتی اسپیکر اور سریا بی بی ڈپٹی اسپیکر منتخب۔ حلف اٹھا لیا۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب 2 مارچ کو ہوگا۔ آج کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے۔ بلوچستان اسمبلی میں نون لیگ کے عبدالخالق اچکزئی اسپیکر اور غزالہ گولا بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر منتخب۔ دونوں نے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا۔ عبدالخالق اچکزئی کہتے ہیں کہ ایوان کو منصفانہ طریقے سے چلانے کی کوشش کروں گا۔ الیکشن کمیشن آج صدر کے انتخاب کا شیڈول جاری کرے گا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق امیدوار 2 مارچ دن 12 بجے تک اپنے کاغذات نامزدگی پریزائڈنگ آفیسر کے پاس جمع کرا سکیں گے۔ کاغذات الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ اسلام آباد اور صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب، سندھ، کے پی کے اور بلوچستان سے حاصل کیا جا سکتے ہیں۔ مسلسل طوفانی بارشوں سے تباہی کے بعد گوادر آفت زدہ قرار۔ شہر کا انفراسٹرکچر بری طرح متاثر، درجنوں مکانات تباہ، سینکڑوں افراد نقل مکانی پر مجبور۔ بیشتر علاقوں سے تاحال پانی نہ نکالا جا سکا۔ پاک فوج، پاکستان نیوی اور پی ڈی ایم اے کی ٹیمیں ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں مصروف۔ متاثرہ افراد کو خوراک اور خیمے فراہم کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عمل جاری۔ ماہی گیروں کے مطابق درجنوں کشتیاں اور مچھلی پکڑنے کا سامان سمندر برد ہو چکا۔ نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں تشویشناک صورتحال کے باعث گوادر کو آفت زدہ قرار دیا گیا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بارشوں سے نظام زندگی معطل۔ چمن، جوب، قلہ، تربت، پنجگور، بارکھان، خاران، سبی اور چاغی سمیت صوبے کے اکثر حصوں میں رین ایمرجنسی نافذ۔ خاران میں مکان کی چھت گرنے سے 3 بچے جاں بحق، والد زخمی۔ نوشکی میں مسلسل بارشوں کے باعث پاک افغان سرحدی علاقہ ڈاک کی سڑک اور پل بہہ گئے۔ نوشکی سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ علاقے کے لیے خوراک اور ادویات کی قلت۔ پی ڈی ایم اے کے تمام اضلاع میں ضلع انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشیں مزید 2 سے 3 روز جاری رہیں گی۔ صوبائی محکمہ تعلیم نے تعلیمی اداروں میں 7 مارچ تک چھٹیوں کا اعلان کر دیا۔ کراچی میں بھی آج موسلادھار بارش متوقع، رین ایمرجنسی نافذ۔ شہر میں آج سرکاری اور نجی اداروں میں دوپہر 2 بجے چھٹی کر دی جائے گی۔ بلدیاتی ادارے اور ہسپتال ہائی الرٹ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت۔ عوام سے غیر ضروری گھروں سے نہ نکلنے کی اپیل۔
محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں 13 سے 16 ملی میٹر بارش اور یالہ باری کا امکان، اسلام آباد میں بھی بادل برسنے کی توقع، خیبر پختونخوا گلگت بلتستان کے اکثر مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ بلوچستان اور سندھ کے بعد پنجاب میں بھی بارش کی آمد، لاہور، جڑابالا، بہاڑی سمیت مختلف علاقوں میں بادل برسنے لگے۔ محکمہ موسمیات کی 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کی پیشگوئی۔ نگران حکومت نے آئی ایم ایف کے مطالبے پر گیس اور بجلی کی سبسڈی ختم کر کے 6 ماہ میں 1500 ارب روپے کا پرائمری سرپلس حاصل کیا۔ ٹیکس ریونیو 30% تک اضافے کے ساتھ 5000 ارب سے تجاوز کر گیا۔ 7 ماہ کے مالیاتی اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے وزارت خزانہ نے کہا، مہنگائی کی اوسطاً شرح 27.6% کی بلند شرح پر پہنچ گئی۔ بجٹ خسارہ 2000 ارب روپے سے تجاوز کر گیا۔ جی ڈی پی گروتھ 2.5% رہی۔ بجلی کنیکشن کی سیکیورٹی فیس میں بڑے اضافے کا فیصلہ، بجلی کی تقسیم کار کمپنیز نے فیس 1221 سے بڑھا کر 18,000 کرنے کی درخواست کر دی ہے۔ کمرشل چھوٹی صنعت کی فیس 2010 سے بڑھا کر 57,000 فی کلو واٹ کرنے کی درخواست نیپرا میں سماعت کے بعد نوٹس جاری کیے جائیں گے۔ ایک ہفتے میں ملکی زر مبادلہ ذخائر میں 5 کروڑ 93 لاکھ ڈالر کی کمی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق 23 فروری کو ختم ہونے والے ہفتے میں زر مبادلہ ذخائر کا حجم 13 ارب 3 کروڑ ڈالر پر آ گیا۔ سرکاری زر مبادلہ 6 کروڑ 32 لاکھ ڈالر کم ہو کر 8 ارب ڈالر سے کم ہو گئے۔ بینکوں کے زر مبادلہ میں 39 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت نے عدت میں نکاح کے کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیل قابل سماعت قرار دے دی۔ فریقین کو 11 مارچ کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا۔ ایک ہفتے کے دوران قومی ایئر لائنز کا دوسرا فضائی میزبان کینیڈا میں لاپتہ۔ ٹورنٹو پرواز پر تعینات فلائٹ اسٹیورڈ جبران بلوچ ہوٹل چھوڑ کر غائب، ڈیوٹی پر واپس نہ پہنچا۔ ترجمان پی آئی اے کی تصدیق، 4 روز قبل ایئر ہوسٹس مریم رضا بھی کینیڈا میں سلپ ہو گئی تھی۔ چند ماہ کے دوران پی آئی اے کے 12 فضائی میزبان کینیڈا میں لاپتہ ہو چکے۔ امیر بالاج ٹیپو قتل کیس کی تفتیش میں اہم پیش رفت۔ پولیس نے ذرائع کے مطابق پتہ لگا لیا کہ حملہ کرنے کے لیے 3 شوٹرز شادی کی تقریب میں بھجوائے گئے۔ پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ دونوں کی شناخت ایاز اور علی پٹھان سے ہوئی۔ امیر بالاج ٹیپو کے دوست احسن شاہ نے تیفی بٹ کو مخبری کی ہے۔ تیفی بٹ نے ریکی کرنے کے عوض 5 کروڑ روپے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔